اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے اور درخت نہیں کہ کھڑا رہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے. انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ یہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ درمیانی تھوڑا سا وقفہ اپنی مرضی سے گزارے. انسان کی زندگی کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے. اگر جوان آدمی چراغ شام ہے تو بوڑھا آدمی چراغ صبح ہے. کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے. ایک اپنے علم، اپنے تجربے اور اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارتا ہے. یہ زندگی دکھوں والی، تکلیفوں والی، ٹینشن والی، ڈپریشن والی زندگی ہے. ایک زندگی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. یہ زندگی سکھ والی، سکون والی، اطمینان والی اور مزے والی زندگی ہے. تو یہ سکون والی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات دل دماغ میں آپ مستورات بٹھائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی بڑائی ہر وقت دل میں ہونی چاہیے. اسی لیے نماز میں بار بار ایک لفظ کی تکرار ہے، اس کو بار بار ہم بولتے ہیں. وہ لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ بھی نہیں، الحمدللہ بھی نہیں، صرف اللہ اکبر کہتے ہیں. تکبیر اللہ اکبر. ہر موڑ کے اوپر اللہ اکبر ہے، تاکہ یہ اللہ کے نام کی عظمت دلوں میں بیٹھ جائے. تو ہر زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ، بدماش بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جب ساری کائنات اللہ فنا کر دیں گے پھر خود پوچھیں گے کہ آپ بتائیں آج کس کی بادشاہی. بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے وزیر اور جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، کوئی ہے تو بولے اللہ اکبر کبیرہ، تو کوئی بھی نہیں بولے گا. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو زبردست ہے. اس لیے اس دن تو ہر کوئی مانے گا. عقل مندی یہی ہے کہ ہم اس دنیا سے اللہ کی عظمت و کبریائی کو مانیں کہ اللہ سب سے بڑا تھا، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہوگا. ہر زمانے کے لیے اللہ ہی بڑا ہے. اسی لیے ایسی ایسی آیات اب چنے قرآن میں سے انتخاب کریں جس میں اللہ نے خود اپنی عظمت و کبریائی بیان کی ہے. اس سے آپ کو پھر غیر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، کسی اور غیر سے آپ نہیں ڈریں گے. حتیٰ کہ نمازوں کے وسوسے بھی آہستہ آہستہ جان چھوڑ دیں گے جب آپ اللہ کی عظمت و کبریائی کو دل میں بٹھائیں گے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السماوات و رب الارض رب العالمین. یہ سورہ جاثیہ کی آخری آیات. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اسی کی عظمت و کبریائی کے ڈنکے پوری کائنات میں بج رہے ہیں. وہ زبردست حکمتوں والا ہے. اس لیے اگر ہم شیطان، نفس، ارد گرد کے ماحول کی نحوستوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی عظمت و کبریائی کو سب سے پہلے اپنے دل میں بٹھائیں. زبان سے بولیں، پھر آہستہ آہستہ وہ دل میں اتر جائے گا. تو آپ نماز خاص طور پر پڑھتی ہوئی اللہ اکبر پر نظر رکھیں. دیکھیں نماز پڑھتی ہیں
تو سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ اللہ کی حمد و ثنا اور عظمت بیان کر رہی ہیں۔ پھر الحمد شروع ہوگی، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں ظاہری باطنی اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گی، سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب سب سے شان و شوکت والا ہے اور سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب جب بولیں تو آپ کا دماغ سوچ رہا ہو کہ میں منہ سے کیا نکال رہی ہوں، تو جب اس طرح سبحان ربی العظیم کہیں گی تو پھر آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ اسی طرح سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میرا رب بڑی شان و شوکت والا ہے اور سب سے اعلیٰ و بالا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل اور مثال کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو جو ہی آپ قرآن کی آیات کے ذریعے اللہ کی عظمت و کبریائی کو دل میں بٹھائیں گی تو سارے وسوسے خیالات نکل جائیں گے اندر سے، ورنہ جتنا مرضی آپ زور لگائیں وسوسے نہیں اندر سے نکلتے۔ تو اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس بیدار کریں، زبان سے بھی بولیں اور یہ بولتے ہوئے سمجھیں کہ میرے دل سے یہ باتیں نکل رہی ہیں، میں اپنے دل سے اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کر رہی ہوں، تو پھر نمازوں کے وسوسے اور یہ چیزیں نکل جائیں گی۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم اس کی زبان نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس زبان میں کر رہی ہے۔ اس لیے انسان کو، جنوں کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیے کہ مرضی ہے تو کلمہ پڑھ لو، مرضی ہے تو کلمہ نہ پڑھو۔ اگر کلمہ پڑھو گے اور اللہ کی عظمت کو کبریائی کا احساس پیدا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی عظمت کو نہیں مانو گے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ شارٹ کٹ راستہ ہے جنت میں جانے کا کہ بندہ ہر وقت اللہ کی عظمت و کبریائی کو دل میں بٹھائے، تاکہ اس کی برکت سے جو ہے جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ اور پھر جتنی اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کریں گی اتنا زیادہ اللہ کی محبت بھی دل میں آئے گی۔ جب بندہ سوچے گا نا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ اللہ ہی کرنے والے ہیں، فعال لما یرید، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یفعل ما یرید، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، تو پھر بندہ اللہ ہی سے دعائیں مانگے گا، اللہ ہی سے جو ہر چیز مانگنے کی کوشش کرے گا، پھر سوچ لے گا کہ ہاں واقعی اللہ ہی ہے جو سب کو دیتا ہے اور سب سے واپس بھی لے لیتا ہے۔ تو اس لیے نمبر 1 کہ اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کریں گی، اس کے بعد آپ کے دل میں پھر اللہ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے مومن کی دوسری بڑی نشانی بتائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ بنے گا جس کے دل میں اللہ کی سپرلیٹو ڈگری کی محبت ہوگی، شدید ترین محبت ہوگی، وہ صحیح مرد مومنات بنیں گی، وہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل کریں گی۔ تو اس لیے ہم اللہ کی محبت کو بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ تو اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نام سے محبت ہو، جتنی زیادہ آپ اللہ کے نام سے محبت کریں گی اتنی زیادہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی۔ بہت سی عالمات بن جاتی ہیں، وسوسوں والی نمازیں پڑھتی ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑتی، اور ریا اور دکھاوا بہت کرتی ہیں۔ اگر عورتیں ریا اور دکھاوا چھوڑ دیں تو یہ بنی بنائی ولی اللہ ہے، ہر چیز میں ریا دکھاوا کر جاتی ہیں۔ تو ریا دکھاوے کا علاج یہ ہے کہ آپ کسی کی تعریف کو دل میں نہ سوچیں کہ میری کوئی تعریف کرے گا، مجھے عزت اللہ کی نظروں میں چاہیے، لوگوں کی نظروں میں عزت نہیں چاہیے۔ اگر آپ یہ نیت کریں گی کہ مجھے اللہ کی نظروں میں عزت چاہیے تو پھر ریا اور دکھاوا نکل جائے گا، پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ عمل نہیں کریں گی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا، عزت کا بت توڑ دیں،
کہ مجھے کسی کی نظر میں عزت نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی نظر میں عزت چاہیے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جب بندہ اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ مجھے لوگوں کی تعریف نہیں چاہیے، لوگوں کی نظر میں عزت نہیں چاہیے، مجھے تو صرف اور صرف میدان حشر میں اللہ کی نظر میں عزت چاہیے، تو پھر ریا، دکھاوا، عجب، تکبر، یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس سے ریا، دکھاوا، عجب، تکبر نکلتا ہے کہ جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی ہو جائے، سوچیں اللہ کے فضل اور کرم سے یہ ہوا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور کرم سے ہوا ہے، اس کی مہربانی سے ہوا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو جتنا یہ استحضار پیدا کریں گی کہ جو نیکی کی توفیق ملی ہے، نماز کی توفیق ملی ہے، عالمہ بن رہی ہو، یا اللہ مجھے عالمہ بعمل بنا دے، تو انشاءاللہ اس سے پھر اللہ کا فضل خصوصی آپ کی طرف متوجہ ہوگا کہ یہ نیکی کر کے بھی سمجھتی ہے کہ اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے ہوئی ہے، اللہ کے فضل سے ہوئی ہے۔ جو اللہ کے فضل کا استحضار رکھے گا اس کے اندر سے ریا، دکھاوا، عجب، تکبر نکل جائے گا۔ یہ شعر یاد کر لیں، کسی نے بڑے آسان اور مزیدار شعر فرمائے عجب اور ریا، دکھاوے کو نکالنے کے لیے۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، بیش کہتے ہیں زیادہ کو، کم کہتے ہیں کم کو۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا۔ جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ یا اللہ ہم سے تو کچھ نہیں ہوگا، پہلے بھی تو نے ہی مہربانی کی ہے، کرم کیا ہے، اب بھی تو ہی کرے گا، آئندہ بھی تو ہی کرے گا۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا۔ جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ تو جب اس طرح آپ پورا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی ظاہری باطنی ہر قسم کی جو ہے روحانی بیماریوں، جسمانی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ نکال دے آپ کے اندر سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر معمولات کو آپ پابندی سے کریں کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، دل پہ نظر رکھیں کہ دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، ہاتھ پکڑتے ہیں، زبان بولتی ہے اور پاؤں چلتے ہیں، تو دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے اللہ 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 کرنا۔ تو عورتوں کا تو بہت جلدی یہ دل جاری ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں حضرت مولانا عبدالواحد صاحب کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان سے اسباق لیتی رہیں، ان کو اپنے دل کی کیفیت بتائیں خط میں لکھ کے، پھر یہ آگے اسباق دیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جسم جو ہے اللہ اللہ کر رہا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور جس کو کیا دل اللہ اللہ سے جاری ہو جائے، وہ ایک دن میں اتنا ذکر کر لے گی کہ جو دوسرے لوگ ایک سال میں کرتے ہیں، کیونکہ جب دل جاری ہوتا ہے تو پھر پورا جسم بال بال اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ اللہ میرے رگ و پے میں ہے۔ تو یہ معمولات آپ کریں گی انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ بہت زیادہ برکتیں دے گا کہ ہر وقت باوضو رہنے، بائیں پسلیوں کے نیچے دل ہے، سوچنا ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ پھر اسی طرح مراقبہ کرنا ہے، رجوع اللہ کرنا ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف کر کے بیٹھنی ہے۔ اسی طرح 100 دفعہ استغفار کرنا ہے، 100 دفعہ دروشی پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور ایک بار آدھا پارہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور یہ ساری جب کر لیں گی تو آپ کو کیفیات آئیں گی، کبھی جو ہے کوئی اچھا خواب نظر آئے گا، کبھی جو ہے نماز میں رونے کو دل جائے گا، کبھی تہجد پڑھنے کی توفیق ملے گی، کبھی جو ہے فضولیات سے جان چھوٹ جائے گی، لا یعنی باتیں، لا یعنی سوچیں، فضول کاموں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ کروڑوں انسانوں نے تجربہ کیے ہیں یہ معمولات، اس کو آپ کریں گی، اس سے آپ کا اللہ سے کے ساتھ خصوصی رابطہ اور تعلق جڑ جائے گا، خصوصی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو بس پھر اس کا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر وقت اللہ کی محبت میں مست رہتا ہے۔ ہم تمہارے ہو گئے،
پھر اللہ سے بندہ مخاطب کر کے یہ کہتا ہے ہم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہو گئے، دونوں طرف سے اشارے ہو گئے۔ پھر وہ بندی اللہ سے باتیں کرتی ہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ تو نے دیے، فلاں میرا مسئلہ ہے یا اللہ وہی مسئلہ بھی تو ہی حل کر سکتا ہے۔ پھر وہ ہر چیز اللہ سے مانگتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو ہر وقت اللہ سے مانگے اور ہر چیز اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص اولیاء اللہ میں شامل کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ان معمولات کی اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، دعا فرما اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، علتوں فلتوں ذلتوں سے محفوظ فرما، معلمات کو شرح صدر عطا فرما، ان کی تعلیم میں اثر پیدا فرما۔ یا اللہ ان کو اپنا قرب اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اس جامعہ کو دن دگنی رات ہزار گنا ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ تہجد میں رونے کی توفیق عطا فرما، دین کی داعیہ بنا۔ یا اللہ ان کو وقت کی رابطہ بصریہ بنا، ذکر فکر کی کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اس کے وسائل ہیں غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں پورا یا اللہ تقوی کی توفیق عطا فرما۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کا ہمیں نمونہ بنا۔ یا اللہ جو تو دلوں کے راز جانتا ہے، مردوں عورتوں کے دلوں کی جو جو جائز شرعی دعائیں سب دعائیں قبول فرما۔ اور آخری وقت ہے لا الہ